اکثر لوگ تہجد کی نماز غلط پڑھتے ہیں۔ تہجد پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ اس کے اندر سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ 4 رکعتیں پڑھنی ہے، 6 پڑھنی ہے یا 8 پڑھنی ہے؟ اس کا صحیح وقت کون سا ہے؟ اور کیا تہجد کے لیے سونا شرط ہے یا بغیر سوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ وہ تمام اہم مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مرد اور عورت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آج میں آپ کو وہ تمام باتیں اور صحیح طریقہ ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا تاکہ دوبارہ آپ کو کسی اور نئی ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے اور آپ صحیح طریقے سے تہجد پڑھ کر اپنی ہر دعا قبول کروا سکیں۔ تہجد کی نماز اسلام کی نہایت اہم اور بابرکت عبادت ہے جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ نماز اللہ کے خاص بندوں کا شیوا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو اللہ کے انتہائی قریب کر دیتی ہے، دل کو بے حد سکون عطا کرتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور اپنے رب کے حضور قیام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے زائد ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یعنی جو لوگ اپنی زندگی میں بلند مرتبہ، عزت، عروج، کامیابی چاہتے ہیں وہ تہجد کی نماز کو اپنا معمول بنا لیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ تہجد کی نماز کے روحانی فائدے تو ہیں ہی، لیکن اس کے دنیاوی اثرات بھی بہت زبردست ہیں۔ اس سے ذہنی سکون ملتا ہے، دل کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور انسان کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی بن جاتا ہے اس کی روزی اور رزق میں ایسی برکت آتی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ چند دن اس طریقے سے تہجد ادا کر کے دیکھیں، آپ کو دنیا اور آخرت کی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اب میں آپ کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا مکمل اور صحیح طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانے والا ہوں تاکہ آپ کی پڑھائی ہوئی نماز صحیح طریقے سے ادا ہو، آپ کو اس کے پورے فوائد حاصل ہو سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے وقت کا تعین سمجھیں۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو کر فجر کی پہلی اذان یعنی صبح صادق تک رہتا ہے، لیکن سب سے بہترین اور افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی فجر سے تقریباً آدھا یا 1 گھنٹہ پہلے کا وقت۔ صوفیہ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد چاہے آپ کچھ دیر کے لیے سو جائیں، اس کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھنا بہت افضل ہے۔ تہجد کی نماز ہمیشہ 2 رکعت کر کے نفل کی صورت میں پڑھی جاتی ہے۔ نفل نماز کا یہی طریقہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہے، اس لیے آپ نے 4 رکعتیں ایک ساتھ ملا کر نہیں پڑھنی، بلکہ 2 رکعت کی نماز نیت کر کے الگ الگ پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے پہلی 2 رکعت نفل کی نیت کا طریقہ سمجھیں۔ نیت آپ نے دل میں بھی کرنی ہے، زبان سے بھی ان الفاظ میں ادا کرنی ہے۔ اگر آپ مرد ہیں تو کہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل تہجد کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر آپ عورت ہیں تو کہے کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل تہجد کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں سے اٹھائیں، عورتیں اپنے کندھوں تک اٹھائیں، ہاتھ باندھ لیں۔ پہلی رکعت کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر سورہ الفاتحہ پڑھیں، آخر میں آمین کہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھیں۔
سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ سجدے میں 3 بار سبحان ربی العالی کہیں، سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ پھر دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کریں، اور دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی العالی پڑھ کر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت کا طریقہ، سجدے سے سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ کی دوسری رکعت شروع ہو گئی۔ دوسری رکعت میں ثنا اور توس نہیں پڑھنا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی سورت یا سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر رکوع اور دونوں سجدے کریں گے۔ دونوں سجدے اسی طرح مکمل کریں۔ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جائیں۔ اسے التحیات کہتے ہیں۔ التحیات میں تشہد یعنی التحیات للہ مکمل پڑھیں، درود ابراہیمی اور دعا پڑھیں۔ اس کے بعد پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب سلام پھیر دیں۔ یوں آپ کی پہلی 2 رکعت تہجد کی نماز مکمل ہو گئی۔ اگلی 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ، جب آپ پہلی 2 رکعت پر سلام پھیر لیں تو وہی بیٹھے بیٹھے یا کھڑے ہو کر دوبارہ اگلی 2 رکعت نفل نماز کی بالکل ویسے ہی نیت کرنی ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ طریقہ بالکل وہی ہوگا جو آپ نے پہلی 2 رکعت میں اپنایا۔ آپ نے دوبارہ نیت کے الفاظ بولنے ہیں۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نفل تہجد کی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، پھر سے ثنا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ شریف اور کوئی سورت ملانی ہے، پھر رکوع اور سجدے کے کر کے دوسری رکعت مکمل کرنی ہے، اور آخر میں التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ اسی ترتیب اور طریقے کے ساتھ آپ نے 2 رکعت کر کے کم از کم 4 رکعت نفل نماز یا 6 یا 8 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ یہ طریقہ سنت نبوی کے مکمل بالکل مطابق ہے، اور یہی تہجد کا آسان اور مستند طریقہ ہے۔ دیکھیں، تہجد کی اہمیت اور اس کی برکات کو سمجھنے کے لیے ہمارے بزرگان دین کی زندگی کے یہ سچے واقعات دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے حالات دیکھ بھال کرتے تھے، ساتھ ہی تہجد کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ایک رات آپ نے گھر سے بوڑھی عورت کی قرآنی تلاوت و تہجد میں رو رو کر مانگی جانے والی دعاؤں کی آواز سنی۔ آپ رضی اللہ عنہ یہ سن کر زارو قطار رو پڑے اور فرمایا کہ یہی رات کی عبادت گزار لوگ اس امت کی اصل طاقت ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے بہت پابند تھے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ ہم رات کو تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ آپ نے بڑا پراثر جواب دیا کہ تمہارے دن کے گناہوں نے تمہیں رات کی اس عظیم عبادت سے محروم رکھا ہے۔ اسی طرح ایک تاجر کا سچا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے۔ وہ تاجر شدید قرضے میں ڈوب چکا تھا۔ اس کا کاروبار بالکل تباہی کے دہانے پر تھا۔ کسی اللہ والے کے مشورے پر اس نے تہجد کی پابندی شروع کی۔ چند ہی دنوں میں غیب سے ایسے اسباب بنے کہ اس کا تمام قرضہ اتر گیا اور اس کا کاروبار پہلے سے زیادہ چمک اٹھا۔ وہ تاجر جہاں بھی بیٹھتا یہی کہتا کہ میری ڈوبتی ہوئی زندگی کو صرف تہجد کی نماز اور رات کے سجدوں نے بچایا ہے۔ ہمارے اس روحانی چینل پر ہر رات تہجد کے مبارک وقت میں تمام ناظرین کے لیے خاص اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں علماء اور اللہ والے آپ کی تمام پریشانیوں، بیماریوں، قرض اور رزق کی تنگی کے لیے خصوصی طور پر دستے دعا بلند کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رات کے اس قبولیت والے وقت میں آپ کا نام، آپ کا مقصد اس خاص دعا میں شامل کیا جائے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام، اپنی حاجت یا مسئلہ بالکل صاف الفاظ میں لازمی تحریر کریں۔ یاد رکھیں، جب ہزاروں لوگ مل کر ایک ساتھ آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی آمین کی برکت سے تمام پڑھنے والوں کی دعائیں اور التجائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بابرکت عمل اور دعا کا حصہ بن سکیں۔ آپ کا ایک کمنٹ اور لائک اس پیغام کو دوسرے پریشان حال لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانی اور بہتری لانے کا سبب بھی بنے گا۔
اکثر لوگ تہجد کے نوافل ادا کرتے ہی فوراً مصلی سے اٹھ جاتے ہیں، اور یہی وہ بڑی غلطی ہے جہاں وہ اس کا اصل روحانی فائدہ حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نوافل مکمل کرنے کے بعد چند کلمات، چند دعاؤں کی قبولیت اور تقدیر بدلنے کے سب سے قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے تہجد کے بعد مصلی پر بیٹھ کر اس خاص راز پر عمل کیا، اللہ نے ان کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ تہجد کے نوافل مکمل کرنے کے بعد مصلی سے اٹھنے سے پہلے آپ نے پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے، بلکہ تمام اذکار کا سردار ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ اخلاص دل کے ساتھ اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اس کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ ذکر سیدھا عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ اس مبارک وقت میں کلمہ طیبہ کے ورد کا ایک زبردست معجزہ بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ ایک شخص سخت ترین فاقہ کشی، بیماری اور ناممکن حد تک پریشانی کا شکار تھا۔ اس کے حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ تمام اسباب ختم ہو چکے تھے۔ کسی اللہ والے کے بتانے پر اس نے رات کے آخری حصے میں فجر سے پہلے تہجد کے بعد مصلی پر بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ فجر کی اذان سے پہلے غیب سے اس کی پریشانیوں کا حل اور اس کا ہر بند راستہ کھل گیا۔ اس کا مرض ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کو رزق اور نعمتوں سے بھر دیا۔ اب اس کا خاص طریقہ اور تعداد بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر باوضو بیٹھے رہنا ہے۔ اپنی زبان سے بول کر اتنی آواز میں کہیں کہ آپ کا اپنا کان سن سکے۔ اس کلمہ طیبہ کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت دل میں اللہ کی عظمت کا خیال رکھیں۔ 100 کی تعداد پوری کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کے حضور دعا مانگیں، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ کلمہ طیبہ کا ذکر مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو سب سے طاقتور وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ عظیم عمل ہے جو انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، اطہار اور اللہ کے ولیوں کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں استغفار کو مضبوطی سے تھام لیا، وہ نہ صرف اس دنیا میں عروج، عزت اور بے حساب رزق حاصل کرتا ہے، بلکہ آخرت میں کامیابی اور کامراں ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ اس کی ہر تنگی کو دور فرماتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، تہجد کے وقت یعنی فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے استغفار پڑھنے کی اہمیت عام اوقات سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رات کا اندھیرا اپنے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت دنیا پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے پسندیدہ نیک بندوں کی پہچان ہی یہی بتائی کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ تاریخ کا ایک بڑا اثر انگیز واقعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل ایک شہر میں مسافر تھے۔ رات کے وقت آپ ایک روٹی بنانے والے کی دکان پر ٹھہرے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ شخص روٹی بناتے ہوئے ہر لمحہ اپنی زبان سے استغفار کر رہا ہے۔ امام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس استغفار کا کوئی خاص فائدہ ملا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں نے زندگی میں جب بھی دعا مانگی استغفار کی برکت سے اللہ نے فوراً قبول فرمائی۔ صرف ایک دعا باقی ہے، میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ یہ سن کر امام احمد بن حنبل رو پڑے۔ فرمایا کہ اللہ نے اس استغفار کی برکت سے مجھے کھینچ کر آپ کی دکان تک پہنچا دیا۔ طریقہ یہ ہے کہ کلمہ شریف کے بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے تو ابھی کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لازمی لکھیں اور اس عظیم وظیفے کو آج رات اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ استغفار کے اس عظیم وظیفے سے فارغ ہونے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ آپ تہجد کی سب سے خاص اور مبارک دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کے حضور پھیلائیں۔ رات کا یہ آخری پہر قبولیت کا وہ وقت ہے جب عرش الہی سے رحمتیں برستی ہیں۔ وہ ذات بڑی بے نیاز ہے، جب اپنے بندے کی آزاری
اور آنسو دیکھتی ہے تو عطا کرنے پر آئے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے، جولیاں نعمتوں سے بھر دیتی ہے۔ اب آپ کے لیے تہجد کی یہ خاص دعا مانگتا ہوں، آپ دل سے آمین کہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اے دو جہانوں کے مالک، رات کی اس خاموشی میں ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ہماری رزق کی تنگیوں کو بے حساب برکت سے بدل دے۔ اے اللہ، جتنے بھی لوگ اس وقت پریشان حال ہیں، مقروض ہیں یا اپنی حاجات کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی تمام جائز مرادیں حاجات پوری فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا کر، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ نے اس دعا پر دل سے آمین ضرور کہنا ہے۔ نیچے کومنٹ سیکشن میں آمین لازمی کریں۔ کیا خبر ہم میں سے کس کی آنکھ کا ایک آنسو یا کس کی کہی ہوئی آمین اللہ کو پسند آئے اور اس کی برکت سے ہماری قسمت اور درجات بلند ہو جائے۔